قرآن کی قسم کھاتا ہوں، اور قرآن کی قسم کھا کر کے کیا کہتا ہوں اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے۔ آگے بات دوسری شروع ہوگی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے، جنہوں نے قسم کھا لی کہ ہم تو کفر ہی کریں گے، فی عزت، وہ تکبر میں، وہ غلبے میں ہیں، ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، وشقاق، اور مخالفت میں ہیں، قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے۔ تو یہ تو جوابی قسم نہیں ہوا، پھر قسم کھا کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور آگے قاف والقرآن المجید، وہاں بھی جواب نہیں ہوگا۔ اور میں نے سورہ یاسین میں بتایا تھا کہ قرآن کی قسم کھا کر کے ایک جگہ جواب دے دیا گیا ہے، اب بار بار اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ تو وہاں کیا جواب دیا گیا تھا؟ یاد نہیں کسی کو؟ وہاں قرآن کی قسم کھائی سورہ یاسین میں، اور پھر جواب دیا قسم کھا کر کیا کہتا ہوں؟ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، یہ قرآن گواہی دیتا ہے، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک سطر گواہی دے رہی ہے، انک لمن المرسلین، آپ ضرور بالضرور رسول ہیں، انبیاء میں سے ہیں۔ قرآن جیسی کتاب کسی کے اوپر نازل ہو اور وہ کہیں کہ یہ رسول نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، یہ عظیم الشان کلام امام الانبیاء کے سوا کسی اور کے اوپر نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خاتم الانبیاء ہونے کی زبردست دلیل ہے، زبردست معجزہ ہے۔ آگے نہ پہلے گزر چکا، آگے نہیں آئے گا۔ ایک مقام پر ان کا مطالبہ ہے، آپ کوئی معجزہ پیش کیجیے، تو قرآن پاک نے جواب دیا، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا کیا ہے؟ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا ایک رکوع، ایک سطر، ایک آیت، ایک ایک سورت بتا رہی ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر نازل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں والقرآن ذکر، ذکر والے قرآن کی، نصیحت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ ضرور بالضرور رسولوں میں سے ہیں۔ تو مانتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ بل الذین کفروا، بلکہ، اب بلکہ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، آخرت کے یقینی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ بلکہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، جنہوں نے کفر کیا، یہ ترجمہ نہیں، بلکہ جو کفر پر ڈٹ گئے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفسیر فرمائی، وہ یعنی سورہ بقرہ میں ہے، الذین کفروا ثبتوا علی کفرہم، جنہوں نے کفر پر ڈٹ جانے کی قسم کھا لی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو کافر ہی رہنا ہے۔ وہ لوگ فی عزت، گھمنڈ میں ہیں، عزت میں ہیں، غلبے میں ہیں، اور گھمنڈ میں ہیں، تکبر میں ہیں، عقل کی وجہ سے نہیں مانتے۔ عجیب بلا ہے عقل، آدمی سب کچھ دیکھتا ہے مگر اس کے بعد کہتا ہے مانوں گا نہیں، کیوں نہیں مانوں گا؟ بس میرے نکل گیا ایک مرتبہ میری زبان سے کہ رات ہے، اب ساری دنیا کا ایک دن ہے، میں نہیں مانوں گا، اور نکل گیا زبان سے دن ہے اور تارے نظر آ رہے ہیں، کہتا ہے میں نہیں مانوں گا، کیوں؟ کہا میں نے کہہ دیا رات، بس میں کیسے مان سکتا ہوں؟ فی عزت، یہ گھمنڈ میں ہے، تکبر میں ہے، غلبے میں ہے، عزت میں ہے، وشقاق، اور مخالفت میں ہے۔ قسم کھا لی ہے، آپ کی مخالفت کرنی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے کسی کی کہ جو کسی کی مخالفت کی قسم کھا لے، پھر اس کی ہر اچھی بات اس کو بری لگتی ہے، ہر صحیح بات کو وہ غلط کہتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے بس میں نہیں مانتا ہوں، دشمن ہے میرا، مجھے اس کی ہر بات بری لگتی ہے۔ اور یہ اس دور میں ہم جس کو کہا جاتا ہے بہت اچھا دور، جمہوری دور، اس میں ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی پارٹی کی بھی حکومت ہو جو اس میں مخالف ہے، اس کو یہ کہنا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا وہ غلط کام کیا ہے۔ میں 100 کام کیے، کوئی ایک تو ٹھیک کر لیا ہوگا، کل سارے خراب کام کیے ہیں، اور وہ رات دن اسی چکر میں رہتے ہیں کہ تلاش کریں کہ ان کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور اگر لاکھ خوبیاں بھی ہوں تو کہیں کہ کوئی ایک بھی ہم کو
یہ شقاق مخالفت بھی بہت بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ سے اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، وہ گھمنڈ میں ہیں، وشقاق، اور وہ مخالفت میں ہیں۔ کب اہلکنا، وہ بیچ میں بات ذہن میں آ گئی، ان کا جمہوری دور، یہ بدبختی کا دور ہے۔ ہر آدمی صرف دوسرے کی برائی کرتا ہے، ہر پارٹی صرف دوسرے کی برائی کرتی ہے، اور اپنی اچھائی، اپنی خوبیاں، دوسرے کی برائی، اور اگر ایک مرتبہ کی اپنی برائی کرنے کی تو وہ تھوڑے ملے گی، صرف دوسروں کی برائی کرنی ہے۔ اور کسی کی خوبی کو اگر تسلیم کر لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ حضور پھر آپ کی پارٹی کی کیا ضرورت ہے، وہ خوبی والی پارٹی تو موجود ہے، اس لیے ہر ایک قسم کھا کر بیٹھ گیا مجھے صرف دوسرے کی برائی کرنی ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کر لو مخالفت، اگر مخالفت ہی تم کو کرنی ہے، تم کو تکبر اور ضد سے کام لینا ہے، تو دنیا کی تاریخ دیکھ لو، تاریخ کی پلٹ کر کے دیکھو، کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، زمانے کے لوگ، عاد کو دیکھو، ثمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، جو بھی دنیا کی مٹ جانے والی قومیں ہیں ان کو دیکھو۔ کیوں مٹی وہ؟ صرف اس وجہ سے فرعون کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ایک غلام قوم کے فرد کی میں بات مان لوں اس لیے نہیں مانتا ہوں، آخر میرا درد کرایا اپنا بھی اور پوری قوم کا، نہیں مانیں گے کمزور قوم کا آدمی، اور یہ ہمیں سیدھی راہ بتائے، یہ کیسے ہو سکتی ہے اس کی راہ سیدھی، ہماری بات صحیح ہے اس کی بات غلط ہے۔ کتنے ہی کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قبل، زمانے کے لوگوں میں سے، فنادوا، ہر دور میں جب بھی ظالموں پر عذاب آیا، جب تک عذاب آتا تب تک ان کو سمجھایا گیا، سب کچھ کہا گیا، نہیں مانا، جب عذاب آیا فنادوا، تو انہوں نے آواز لگائی، آواز لگانے کا مطلب واویلا کیا، چیخ و پکار لگائی، بچاؤ بچاؤ، دعائیں کی، فرعون نے بھی دعائیں کی، اللہ الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اس اکیلے رب کے، اللہ کی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، آمنتو، میں مان گیا، پکا مان گیا، ہر ایک نے اسی طرح واویلا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا، اس نے بھی یہی کہا، لوط علیہ السلام کی قوم کل گزرا، اٹھایا اوپر اور پٹک دیا گیا، اس نے بھی یہی کیا، لیکن اس وقت واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ تو صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ایک تو توبہ عجیب طریقے سے کی، اور یعنی کیسی توبہ میں نے کل عرض کیا کہ جانوروں کو لے کر اور بچوں کو لے کر کے توبہ بھی کی، اور ایک ایک گناہ سے خالی توبہ نہیں، اس کی تلافی کی، جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی بھرپائی کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ دوسرے ابھی عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار نظر آئے تھے، جب عذاب آ جاتا ہے پھر توبہ کام نہیں آتی، جب موت کے آثار نظر آ جائے، آخرت کے حالات نظر آنے لگے انسان کو، جان کا نکال ہو، اس وقت پہ تو ہر بندہ توبہ کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں گزرا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے غافل ہے؟ سب معلوم ہے، میں ان کو چھٹی دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، کب تک؟ جب تک نگاہیں پلٹ نہیں جاتی، جب تک کہ نگاہیں ٹک ٹکی اوپر کے اوپر ہی رہ جائیں گی، نیچے نہیں آئیں گی، تب تک۔ اور اس وقت کے بعد کیا ہوگا؟ جب موت کے فرشتوں کو دیکھیں گے، اس فوراً یہ کہیں گے، اے خدا تھوڑا موقع دے دے ہمیں، تھوڑا موقع دے دے، جب دعوت تک رسول، اب تیری بات کو بھی مانیں گے، اب رسولوں کی پیروی بھی کریں گے، سنتوں پر بھی چلیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، اللہ فرمایا کیا تم وہ لوگ نہیں تھے جو قسمیں کھاتے تھے زمین بدلے آسمان بدلے، ہم بدلنے والے نہیں، اتنے جلدی بدل گئے، اتنے جلدی مان گئے۔ اس وقت میں ہر شخص مانتا ہے، اور موت جب سر پر آ کھڑی ہوتی ہے، اور موت کی ہچکیاں لگتی ہیں، اور موت کے جھٹکے لگتے ہیں، اور موت کے فرشتوں کو انسان دیکھتا ہے، اس وقت میں ہر انسان توبہ کرتا ہے، مگر وہ توبہ کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ فنادوا، انہوں نے واویلا مچایا، ولا تحین مناس، یہ مشکل لفظ ہے، لا تھا اور نہیں تھا، اس کے بعد چھپا ہوا لا تحین، اور
یہ وقت نہیں تھا حین مناس، پیچھے ہٹنے کا وقت، توبہ کرنے کا وقت، یہ چھٹکارے کا وقت، یہ وقت چھٹکارے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت میں تو سب توبہ کرتے ہیں، ہر شخص جانکاری کے وقت میں توبہ کرتا ہے، مگر تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ واجبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ بڑی بات ہے، تکبر میں ہے، گھمنڈ میں ہے، اور کیوں نہیں مانتے؟ عجیبوا، تعجب ہوا ان کو اس بات پر، ان جاءہم، یہ آ گیا ان کے پاس منذر، ایک آگاہ کرنے والا، منہم، انہی میں سے۔ ابھی پیچھے گزرا، ہم میں سے ایک انسان ہو، ہم میں کا ایک بشر، اور ہم کو سمجھانے کے لیے آئے۔ اور یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اعتراض شروع ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح چلتا رہا کہ جو ہم میں سے ہو، کھاتا پیتا ہو، بیاہ شادی کرتا ہو، بازار جا کر کاروبار کرتا ہو، وہ اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے اور ہم کو سمجھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب پھر کون ہونا چاہیے؟ کا فرشتہ ہونا چاہیے۔ فرشتہ نبوت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، نبوت کا تو سب سے اونچا مقام ہے۔ فرشتوں کو تو نبی کے آگے سجدہ ریز کرایا گیا، یہی بتانے کے لیے کہ اشرف المخلوقات یہی ہے، انبیاء اسی میں سے آئیں گے۔ واجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، انجاہم، اس وجہ سے کہ آ گئے ان کے پاس، منذر، ایک آگاہ کرنے والے، ڈرانے والے، منہم، انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ بہت بڑا کافروں نے کہا، ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، اور خالی جادوگر نہیں، کذاب، مہا جھوٹا ہے، اعوذ باللہ۔ کاذب ہوتا ہے جھوٹا، کذاب بہت بڑا جھوٹا، یہ تو بالکل جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ شرم کو نہیں آتی، 40 سال تک جن کو انہوں نے کہا الصادق، بے پناہ سچے، 40 سال تک ان کو امانتدار کہا، آج کس منہ سے ان کو کہا ساحر اور کاذب کہہ رہے ہیں، مگر بے شرم کو شرم نہیں آتی۔ قال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا غلطی کی اس نے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، توجہ، اجعل الآلہۃ، کیا بنا لیا اس نے الآلہۃ، سارے خداؤں کو، الہ واحدہ، ایک ہی خدا، سارے خدا ختم، 360 خانہ کعبہ کے اندر ان کا بھی کوئی کام نہیں، خانہ کعبہ کے آس پاس میں دوسرے رکھے ہوئے بھی، وہ بھی کسی کام کے نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک ہی خدا بنا رکھا ہے؟ اجعل الآلہہ، یا بنا لیا اس نے الآلہہ، سارے خداؤں کو، الہ واحدہ، ایک ہی خدا ہے۔ ہمارے برادران وطن 33 کروڑ کو ختم کر دیا اور ایک ہی باقی چھوڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا بنا لیا اس نے اتنے خداؤں کو، آلہۃ، سارے خداؤں کو، الہ واحدہ، ایک ہی خدا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب بات ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لشیء عجاب، یہ بہت ہی تعجب والی بات ہے، سارے خدا ختم۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے اگر کوئی ہے اس کائنات کا بنانے والا، اور اس کو مانتے تھے کہ ہے کوئی، لیکن وہ کہتے تھے کام تو بہت ہے کائنات کے، اکیلا خدا کیسے کام کرے گا؟ ایک لمبے عرصے تک مخلوق کم سمجھی گئی تھی اور خالق زیادہ، خالق سمجھے گئے 33 کروڑ، مخلوق اتنی تھی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کام بہت زیادہ ہے، ایک ہی کام ایک ہی کرے گا، تو ایک کام کا ایک خدا، بارش والا ایک خدا ہے، روزی دینے والا دوسرا خدا، رات لانے والا دوسرا خدا، دن لانے والا دوسرا خدا، روشنی والا تیسرا خدا، اندھیرے والا چوتھا خدا، تو کتنے خداؤں کی ضرورت ہے؟ بدبختی کیا ہوئی؟ انہوں نے اللہ کو بندوں پر قیاس کر لیا کہ جس طرح بندے مجبور ہیں، محتاج محض ہیں، اس طرح نعوذ باللہ اللہ بھی اسی طرح ہے۔ جعل الآلہۃ الہ واحدہ، یا اس نے بنا لیا الآلہۃ، سارے خداؤں کو، الہ واحدہ، ایک ہی خدا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، یہ وہ لفظ تھا، وانطلق، اور چل پڑے، انطلق، اٹھ کھڑے ہوئے، چل پڑے، الملأ، سردار لوگ، منہم، ان میں سے جو بڑے سردار تھے، انہوں نے دوسروں کو سمجھایا۔ اگر یہ ابو طالب کے پاس جانے کا واقعہ ہے
وہاں اٹھا ابو جہل چادر چھاڑتا ہوا، دوسرے بھی اٹھے، اٹھو کیا کر رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو کیا کر رہے ہیں، یہ تو سارے خداؤں کا بیڑا غرق۔ کہہ رہے ہیں جناب لا الہ الا اللہ، ایک بات مان لو، اس ایک کو ماننے کے بعد بچا کیا پیچھے، یہ تو ایک بات ایسی ہے کہ سب بیڑا ہی غرق ہو گیا، پیچھے کوئی خدا ایک بھی نہیں باقی بچا۔ کہتے جی ایک بات مان لو، میں تو 10 ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ ایک وہ ہے جس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ من طلق الملأ، من طلق، اور چل پڑے الملأ سردار کو، منہم ان میں سے، اور کیا کہہ رہے تھے، انمشو، ان کے امشو چلو، واسبرو اور ڈٹ جاؤ، علی آلہتکم اپنے خداؤں پر ڈٹ جاؤ۔ اور اپنی مجلسوں میں وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے، پیچھے گزرا، کہتے تھے کہ ہمارے بیوی بچے کہیں بگڑ نہ جائیں، اولاد کہیں بگڑ نہ جائیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، اٹھو بھائی مضبوطی سے جم جاؤ، پہلے اگر تم پوجا پاٹ نہیں کرتے تھے اب زیادہ کرو، زیادہ نعرے لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بات کسی پر اثر کر جائے۔ ترک الملأ، اور چل پڑے سردار لوگ، منہم ان میں سے، یہ کہتے ہوئے انمشو ڈٹ چلو، واسبرو اور ڈٹ جاؤ، علی آلہتکم اپنے خداؤں پر، ان ھذا لشیء یراد، ان ھذا بے شک یہ لشیء ایک ایسی بات ہے، یراد اس کا ارادہ کیا گیا ہے، لفظی معنی اس کو چاہا گیا ہے، چاہا جانے کا مطلب یہ تو کہہ رہے ہیں ایک خدا ایک خدا ایک خدا ایک خدا، اس کے پیچھے راز ہے، سارے خداؤں کی لات کی ایک پارٹی، عزا کی ایک پارٹی، الگ الگ خداؤں کے نام کی الگ الگ پارٹی، الگ الگ ان کے وہ بت خانے، تو سارے ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا، جب پارٹی ایک رہے گی یہ اس پارٹی کے سردار ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے اصل میں بادشاہ بننے کا چکر ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ بے شک یہ ایسی چیز ہے، نشیء ایسی بات ہے، یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے، اور یوں بھی ترجمہ کیا گیا کہ بھائی ڈٹ جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی اس بات کو اب ٹھان لیا ہے کہ ہم نے ایسا کر کے رہنا ہے، ایک خدا کی توحید کا ڈنکا بجا کر رہیں گے، اس کے مقابلے میں تم بھی ڈٹ جاؤ۔ ھذا بے شک یہ لشیء ایک ایسی چیز ہے، یراد جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، کہنے لگے عجیب بات ہے، ما سمعنا ہم نے سنا ہی نہیں، بہذا اس بارے میں، فی الملۃ الاخرہ پہلے مذہبوں میں، پچھلے مذہبوں میں، پچھلے مذہب میں ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں کہ صرف ایک خدا ہے، لا پہلے اور الا بعد میں، لا کوئی نہیں، الا مگر ہے کون؟ اللہ، ایک اللہ، پہلے لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی نہیں سکتا، الا اللہ سوائے اللہ کے، ما سمعنا بہذا، یہ بات تو ہم نے پہلے مذہبوں میں نہیں سنی، اور پہلے مذہبوں سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ مراد بھی اپنے دادا سے نہیں سنی، پردادا سے نہیں سنی، لکڑ دادا سے، چکر دادا سے، پتہ نہیں کہاں سے، ہم کتنے ہمارے پرانے بوڑھے تھے ان سے بھی ہم نے نہیں سنا، سب نے کہا ٹھیک ہے خدا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرے بھی ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہے ہی کوئی بھی دوسرا۔ اور ان کے یہاں شرک کب سے آیا تھا؟ شاید آپ کے ذہن میں ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ شہر بسا ہے مکہ کا، اس سے پہلے تو ہم کو جانتا ہی تھا، یہ تو جنت تھا، تو شہر توحید پر بسا کہ شرک پر بسا؟ توحید پر۔ پھر وہاں شرک کہاں سے آیا تھا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 300 سال پہلے عمر بن لحی نام کا ایک بدبخت پیدا ہوا، انہی میں وہ سفر کرتا تھا دنیا بھر کا، اس نے کہیں دیکھا پتھروں کی پوجا ہوتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بڑے مزے کا کام ہے، ڈھول بھی بجاتے ہیں، تالی بھی بجاتے ہیں، ناچتے بھی ہیں، پوجا بھی چلتی رہتی ہے، ہمارے یہاں تو بڑا عجیب خدا ہے، اندیکھے خدا کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور یہ شیطان عجیب دماغ میں ڈالتا ہے، بنی اسرائیل بھی نبیوں کی اولاد، ولیوں کی اولاد، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں رہ رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھا، ان کے سامنے پہلے قدرت پھٹا اور فرعون بھی اس میں ڈوب گئے اور یہ اس سے پار ہو گئے، یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا۔ لیکن سورہ اعراف میں رات کے آپ نے سنا، جب سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے، ان کو دیکھا کہ وہ کچھ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے خدا ہیں، بے دیکھے خدا کی کب تک پوجا کرتے رہیں گے؟ نظر ہی نہیں آتا، ایسے بات بن کے کھڑے ہو گئے، بدن دکھائی دے سامنے ہو خدا،
تو मज़ाहिर पूजा करने में। ये शैतान का जबरदस्त हमला। तो अमर बिन लुहई ने कहा कि हमारी कौम तो अनदेखे खुदा की इबादत करती है, कब तक चलेगा? दिल नहीं लग रहा है लोगों का, इनके लिए कोई देखा हुआ खुदा होना चाहिए। उसने सबसे पहले पत्थरों के कुछ बुत लाए और उनकी पूजा करानी शुरू की, और उसके बाद देखते देखते सारी कौम टूट पड़ी। मगर ये वाक़या कब का है? सिर्फ 300 साल का है। भाई उससे पीछे भी तो जाओ ना, उससे पीछे तुम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हो, तुम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत शिकल की औलाद हो, उधर नहीं जाते। ये करीब करीब वालों के लिए कहते हैं, मां समिअना बिहादा, हमने तो सुनी नहीं ऐसी बात, फिल मिल्लतिल आखिरा, पिछले मजहब में। ये क्या अजीब बात कहने लगे। और एक और बात भी कहने लगे, चलो हम अनपढ़ लोग मशहूर हैं, अरब इनको यहूदी इनको उम्मी कहते थे, वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना, उम्मी लोग, अनपढ़ लोग। कहते हैं हमारे मुकाबले में पढ़े लिखे लोग ईसाई मौजूद हैं, चलो ईसाइयों की हमें तौहीद है। कहते हैं भाई शिर्क मत करो, मगर कम से कम 3 खुदा तो उनकी हमें है, इन्होंने तो 3 भी खत्म कर दिए। और कहने लगे दूसरे यहूदी भी हैं, वो भी कम से कम उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, और कुछ न कुछ और बुजुर्गों की भी पूजा करते हैं। ये तो ना बुजुर्गों की पूजा करने की इजाजत देते हैं, न ईसा अलैहिस्सलाम की, न मरियम की, न हजरत इब्राहिम की, न फरिश्तों की। मा समिअना बिहादा फ़िल मिल्लतिल आखिरा, हमने तो ये बात पिछले मजहब में भी नहीं सुनी। इन हादा इल्ला इख्तिलाफ, ये बात नहीं है। कौन सी? ये तौहीद की बात। एक अल्लाह, एक अल्लाह। आसान बात नहीं है, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। दिल से कीड़ों को निकालना, दिमाग से कीड़ों को निकालना कि अल्लाह के सिवा कोई करने वाली जात नहीं है, न किसी को कोई खिला सकता है, न पिला सकता है, न इज्जत, न जिल्लत, न मौत, न जिंदगी, न सेहत, न बीमारी, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता। ये कहना तो आसान है, लेकिन उसके ऊपर आदमी चल पड़े, ये आसान काम नहीं है। इसी को वो कह रहे हैं इन हादा, ये तौहीद नहीं है, इल्ला इख्तिलाफ, मगर घड़ी हुई बात, एक घड़ी हुई बात, पीछे से बुजुर्गों से चली हुई बात नहीं है। अगर बुजुर्गों से चली हुई बात होती, 300 साल के हमारे बुजुर्ग हमारे सामने, उनकी तारीख है, वो तो शिर्क करते थे। ये कहां से निकाली इन्होंने? ये ईसाइयों की तारीख हमारे सामने, ये खुदाओं को मानते, यहूदी भी कम से कम उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानते और दूसरों की भी पूजा करते। इन हादा इल्ला इख्तिलाफ, ये नहीं है मगर एक घड़ी हुई बात है। कहने लगे चलो मान ले, तौहीद भी है और ठीक है, चल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि खुदा एक है और ये खुदा के पैगंबर है, और खुदा को एक किताब उतारनी थी हमें समझाने के लिए। मगर सवाल ये पैदा होता है, उस किताब के लिए इन्हीं का इंतखाब क्यों हुआ, किसी दूसरे का इंतखाब क्यों नहीं हुआ? क्या बड़े बड़े चौधरी मर गए थे सारे? और ये बात उन्होंने कई मरतबा कही कि मक्का के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सेठ, इन पर कुरान क्यों नहीं उतरता है? और आगे सूरह खान नहीं, सूरह शूरा में आ रहा है, उन्होंने कहा कम से कम मक्का का एक सेठ मशहूर, उस पर उतर जाता। चलो मक्का वाला नहीं, ताइफ का एक बड़ा आदमी था, रजुलैनी, 2 बड़े आदमी, इन 2 बस्तियों के, बड़ी बस्ती, इनमें किसी के ऊपर उतर जाता। इन पर क्यों नहीं उतरा कुरान? इन्हीं पर क्यों उतरता है? किसी बड़े सेठ पर उतरता, इनके पास तो माल नहीं, दौलत नहीं, यतीम पैदा हुए, है क्या इनके पास? अल्लाह अकबर, वह अल्लाह को मशवरा दे रहे हैं कि तुम इनको ऊपर कुरान न नाजिल करो, ये इसके लायक नहीं, बल्कि बड़े बड़े लोग इसके अलावा हैं, उनको कुरान पाक दिया जाए। और ये बात भी उनकी ज़मीर के खिलाफ है, वरना वो खुद समझते थे कि मक्का में नहीं, पूरे अरब में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा उनके ज़हन में था, अखलाक और किरदार के एतबार से, ऐसा किसी दूसरे का नहीं था। नबूवत के ऐलान से सिर्फ 5 साल पहले हजर अस्वद रखने का नंबर आया, पूरे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी और पर राजी नहीं हुए। और आपने जब पत्थर, आपका जब नाम आया कि आप पत्थर रखेंगे, वो एक तरीका उन्होंने बताया जो पहले दाखिल होगा, तो उन्होंने क्या कहा था? ये वो अमानतदार हैं, ये वो सच्चे हैं कि अगर ये पहले न दाखिल होते, उसके बावजूद हम इन पर राजी हो जाते। और ये तो इत्तेफाक से सबसे पहले दाखिल हो गए। हाज़िल अमीन रज़ीना बिही, ये ऐसे अमानतदार हैं, हम इन पर राजी। वो मानते थे अखलाक और किरदार के एतबार से इनसे बड़ा कोई आदमी हो ही नहीं सकता, मगर जिद में कहते थे अउन्ज़िल अलैहि ज़िक्र, क्या उतारा जाएगा अलैहि, इसी के ऊपर अज़्ज़िक्र कुरान मिन बैनिना, हम सब के बीच में। और बाकी सेठ और बाकी बड़े बड़े मालदार सारे मर गए। खास तौर से नाम लेते थे वलीद का, इसके ऊपर क्यों नहीं उतरा इतना बड़ा सेठ आदमी?
بل هم فی شک من ذکری، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہوں کہ بڑے آدمی کو کیوں نہیں اترا، معاملہ دوسرا ہے. کیا؟ بل هم فی شک، وہ شک میں ہے، من ذکری، میری نصیحت کی طرف سے. ابھی ان کو یقین ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بندوں کی نصیحت کے لیے ہے. جب ان کو یہ یقین ہو یہ اللہ کا کلام اور انسانوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے، ان کا ضمیر فیصلہ کرے گا کہ یتیم مکہ کے سوا اس کا کوئی لائق دوسرا ہے ہی نہیں، اس قابل کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے اوپر قرآن پاک اتارا جائے. قرآن پاک نے کہا اور آگے بڑھو، بلکہ لما یذوقوا عذابی، ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے. یہ گھر بیٹھے تبصرہ کر رہے ہیں، ابھی عذاب کا ایک جھٹکا لگے گا تو عقل درست ہو جائے ان کی. بلکہ لما، ابھی تک، یذوقوا، نہیں چکھا انہوں نے عذابی، میرے عذاب کا مزہ. ہم عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب. اگر یہ کہتے ہیں اس کو قرآن نہ دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، سوال یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو کیا تم اللہ کے خزانوں کے ٹھیکیدار بنے ہو اور کہتے ہو اس کو دے دیجئے، اس کو دے دیجئے، اس کو دے دیجئے، اس کو دے دیجئے؟ کیا تم اس کے ذمہ دار ہو؟ ہم عندهم، کیا ان کے پاس خزائن رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں. العزیز، وہ رب جو سب پر غالب ہے، جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں. الوہاب، جو بہت زیادہ دینے والا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے اپنے حبیب کو قرآن پاک دینے کا. کیا اس رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہے؟ ام لہم ملک السماوات، یا ان کو آسمانوں کی بادشاہی حاصل ہو گئی ہے کہ اصل میں بادشاہ یہ ہے نعوذ باللہ، اور خدا وزیر ہے تو بادشاہ آرڈر دے رہا ہے کہ نہیں ان کو نہیں دینا قرآن، فلاں کو دو اور فلاں کو دو. ام لہم ملک السماوات، ام کیا لہم، ان کے لیے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض، اور زمین کی بادشاہی ہے، وما بینہما، اور اس کے بیچ کی بادشاہی ہے. فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ان کی بات، ان کے پاس اس کی بادشاہی ہے تو بادشاہ سب زمین پر کیوں بیٹھے ہوئے، تخت پر کیوں نہیں بیٹھے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ پھر سیڑھیاں لگا کر آسمان میں چڑھ جائیں، ان کو چاہیے کہ پھر آسمانی حکومت کو سنبھالیں. فلیرتقوا، تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں گے فی الاسباب، اسباب میں، اور اسباب سے مراد آسمانوں میں. لیکن آسمانوں کو اسباب کیوں کہا؟ کوئی سبب اختیار کرو. اور آسمانوں، اسباب کے معنی راستہ بھی، آسمانوں کے راستے پر چڑھ کر جائیں، اوپر جو حکومت سنبھالو. اگر واقعہ تم بادشاہ ہو اور اللہ کا ہر خزانہ تمہارے قبضے میں ہے اور جس کو تم دینا چاہو اسی کو دینا چاہیے، جاؤ جا کر جلدی حکومت سنبھالو. کون سنبھال سکتا ہے حکومت؟ یہ حکومت سنبھالیں گے جند اللہ. عجیب عربی کا لفظ ہے، کیا ترجمہ کریں اس میں؟ ایک چھوٹا سا ایک لشکر ہے. اردو والے کہتے ہیں کیا پتی کا شوربہ ہے، کیا ان کی حیثیت ہے؟ جند اللہ، یہ چھوٹا سا ایک لشکر ہے. ہنالک مہزوم، یہ یہی ہار جائے گا، یہ کہیں نہیں دوسری جگہ جنگ کرنے کے لیے جانے والا. ان کو بدر میں، ان کو احد میں، ان کو احزاب میں وہاں ہرانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں ہارے گا، یہی ہارے گا. اور یہ سب پہلی آیت ہے جس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. یہ مکہ فتح ہو جائے گا، یہ اپنے گھر میں ہار جائیں گے. تو ہمارا محاورہ ہے اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، نہیں یہ اپنی گلی میں ہاریں گے، یہیں پر ہار جائیں گے. یہ کہتے ہیں ہم آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور زمین کے بادشاہ ہیں اور خزانے ہمارے پاس ہیں اور ان کو دینا چاہیے جس کو ہم کہیں. جند اللہ، یہ چھوٹا سا ایک لشکر ہی تو ہے. یہ چھوٹا سا لشکر کس کا ترجمہ ہے؟ ماں کا. جب لا ماں اس طرح لفظ آتا ہے عربی میں، قلیل ماں، اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا، بعید ماں، ذرا سا دور. تو جند ماں، چھوٹا سا لشکر ہی تو ہے. ہنالک مہزوم، یہی ہار جائے گا، یہی شکست کھائے گا، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. من الاحزاب، اور یہ لشکروں میں سے ایک لشکر ہی تو ہے. ان سے پہلے بھی بڑی بڑی فوجیں آئی تھی میدان میں. اس کی فرعون کی فوجیں آئی، قوم عاد کی آئی، قوم سمود کی آئی. وہ تو طاقت والے لوگ تھے، وہ کیسے ہار گئے؟ ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، کیا مقابلہ کریں گے؟ کون تھے وہ؟ کذبت قبلہم، جھوٹا سمجھا تھا اس سے پہلے کہ ان کو اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے وعدوں کو، آخرت کو، یعنی جب مفعول پوشیدہ ہے تو سارے. کذبت، جھوٹا سمجھا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے وہ ہار گئی. ایک بڑا لشکر آیا تھا،
خدا کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے کیسے پانی نے ان کا کام تمام کر دیا. وعاد اور قوم عاد نے جھوٹا سمجھا تھا وہ ہار گئے. عاد کتنے طاقتور لوگ تھے. وہ فرعون اور یہ کل پرسوں کا فرعون یہ مصر کا بادشاہ وہ ہار گیا. ذو الاوتاد جو میخوں والا فرعون مشہور تھا. اس کو میخوں والا کیوں کہتے تھے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا لشکر تھا اور ان کو جہاں بھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ٹینٹ لگاتے تھے. تو ٹینٹ لگانے کے لیے بڑے بڑے کھمبوں کی ضرورت تھی. اس لیے ہر وقت میں ان کے پاس ایک بڑی ٹیم ہوتی تھی جو ٹینٹ اٹھا کر اور گھوٹے اٹھا کر چلتی تھی. مگر مجھے دوسری بات زیادہ پسند ہے. وہ ظالم بادشاہ تھا. وہ اپنے مخالفین کو کیلے جسم میں ٹھوک ٹھوک کر کے سنائی دیتا تھا. جو کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو کہتا تھا میرے سامنے اس کو زمین پر لٹاؤ تختے پر اور پھر اس کے جسم میں کیلیں ٹھوکو. تختے کے ساتھ اس کو چپکاؤ. پیڑوں کے ساتھ کھڑا کرو اور پیڑوں کے ساتھ ان کو کیلیں ٹھوک کر کے درختوں کے ساتھ ان کو چپکا دو. کیونکہ یہ بات قرآن پاک نے خود دوسری جگہ بیان کی ہے. وہ کینوں والا فرعون وہ میخوں والا فرعون وہ لشکر تھا وہ ہار گیا. کیسا ہار گیا؟ پانی کے ایک جھٹکے نے سب کو کھا لیا. تو تم کس کیا ہو کس باغ کی مولی ہو؟ وثمود اور قوم ثمود کا لشکر وہ بھی بڑے دم تراک کے ساتھ آئے تھے. وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم کا لشکر وہ بھی کہتے تھے کہاں ہے خدا کہاں ہے اس کا عذاب. کیسا عذاب آیا ان کے اوپر. واصحاب الایکا اور ایکا والے ایکا کے معنی جنگل والے اور یہ انشاءاللہ آگے کی تذکرہ آ جائے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہتے تھے. ان کی قوم کو کبھی قرآن کہتا ہے مدین والے اور کبھی کہتا ہے ایکا والے کیونکہ وہ دو جگہ رہتے تھے. کچھ لوگ شہر میں رہتے تھے کچھ جنگل کے پاس رہتے تھے. اور شہر والے بھی مشرک لیکن اس کے ساتھ میں کم ناپنے اور تولنے کی بیماری اور گاؤں والے بھی مشرک لیکن اس کے ساتھ میں ڈکیتی ڈالنے اور راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹنے کی ان کے اندر بیماری تھی. ان پر بھی خدا کا عذاب آیا. سب کو یہ مکہ کے مشرک جانتے نہیں تھے. میں نے کہا کہ یہ جو سفر کرتے تھے شام کا ان تمام علاقوں سے گزرتے تھے اور ان سب کے کھنڈرات کو اور ان کی تباہی کو آنکھوں سے دیکھتے تھے. ان میں سے قوم ثمود اور قوم عاد کی تباہی کے مناظر تو آج بھی موجود ہیں. قوم عاد جہاں رہتی تھی احقاف وہ پورا علاقہ ریگستان بن گیا. اسی زمانے میں سرسبز و شاداب تھا. اللہ کے عذاب کی وجہ سے دنیا کے بڑے ریگستانوں میں سے ایک ریگستان ہے. ریت کے تودے ہیں. انسان چل ہی نہیں سکتا. وہاں چلتا چلتا آدمی ریت میں دھستا ہے تو زندے آدمی کی پرندے نوچ نوچ کر کے آنکھیں نکال کے کھانے لگ جاتے ہیں. عجیب قسم کا یہ صحرا ہے. یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. اور قوم ثمود کے تو کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں. اللہ اکبر. پھر دوبارہ اس آیت کو دیکھو. جندما ایک چھوٹی سی لشکریہ ہی تو ہے. چھوٹا سا فوج کا ٹکڑا ہے تمہارا. ہے ہی کیا ہو تم ہنالک مہزوم تم تو یہی شکست کھا جاؤ گے. تمہیں کسی میدان میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. من الاحزاب دوسرے لشکروں میں سے ہیں. یہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر. کون سے لشکر؟ قوم ثمود کا قوم نوح کا قوم فرعون کا قوم عاد کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور لوط علیہ السلام کی قوم کا. ان سب کو ایک لائن میں بیان کیا. اس طرح اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. کس طرح ان کو ہلاک کیا. اولئک الاحزاب یہ تھے لشکر. اے مکہ والو تم تو اس کے لائق بھی نہیں کہ تم کو کوئی بڑا لشکر بڑی طاقت کہا جائے. یہ تھی طاقت. یہ تھے طاقت والے لوگ. کیسے زبردست لوگ تھے. ان کلن یہ سب کے سب نہیں تھے الا کذب الرسل مگر ان سب نے رسولوں کو جھوٹا کہا. اور جس نے رسول کو جھوٹا کہا تو کیا ہوا؟ فحق عقابی تو میری سزا ثابت ہو گئی. فحق تو ثابت ہو گئی عقابی میری سزا. اللہ اکبر. اور یہ تو ہر دور کے اندر نافرمانوں پر سزا آئی. ایک بڑی سزا تو ابھی قیامت کی سزا باقی ہے. وما ينظر هؤلاء اور نہیں دیکھتے ہیں یہ سب کے سب نہیں انتظار کرتے ہیں یہ سب کے سب الا صیحۃ واحدہ مگر ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ چیخ کیسی ہے؟ ما لها من فوات نہیں ہوگی اس کے لیے ذرا سی بھی دیری نہیں ہوگی. دیری کا مطلب دو بیان کیے گئے. ایک یہ کہ کوئی خطرناک آواز ہو. اگرچہ تھوڑی سی آواز آئے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر مسلسل چلتی رہے خطرناک آواز تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں.
ایسی آواز نہیں ہے کہ مسلسل چلے گی، ایک لمحے میں سب کا کام تمام کر دے گی۔ اور دوسرا ترجمہ نہیں، تھوڑی سی دیر بھی نہیں ہوگی۔ کیا دیر؟ کہ جب وہ چیخ آئے گی قیامت کی، اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، تو ایسا نہیں کہ پھونک آج ماری اور لوگ کل مریں گے، یا ابھی پھونک ماری 1 گھنٹے کے بعد سب مریں گے، یا ابھی بے ہوش ہوئے تھوڑی دیر میں مر جائیں گے، نہیں، ایک لمحے میں سب کے سب مر جائیں گے۔ اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا قرآن نے؟ من فواق۔ یہ فواق تو ماشاءاللہ چھٹی والے سمجھیں گے۔ جو آدمی دودھ نکالنا جانتا ہے نا، وہ ذرا تصور کرے، جب دودھ نکالتے ہیں تو ایسے ایک دھار نکلتی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسری دھار نکالتا ہے، تو دونوں کے بیچ میں ذرا سا وقفہ گزرتا ہے، اس ذرا سے وقفے کو عربی میں فواق کہتے ہیں۔ کہ اتنا وقت بھی نہیں نکلے گا اس سے پہلے کام تمام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وما ينظر هؤلاء، نہیں انتظار کرتے ہیں یہ الا صیحہ، مگر ایک چیخ کا، واحدہ، ایک ہی چیخ کا، ما لها من فواق، نہیں ہے اس کے لیے فواق ذرا سی دیری بھی۔ اب ہمارے پاس فواق ایک دھار کی دیری بھی، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ لیکن کیسے سخت لوگ تھے، سخت دل لوگ تھے۔ آج بھی قرآن پاک آپ غیر ایمان والوں کو اس طرح سناؤ، دل دہل جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ مگر یہ مکہ کے مشرک قرآن کی اس فصاحت کو جانتے، بلاغت کو جانتے تھے، مگر کیسے سخت قسم کے لوگ تھے۔ کہنے لگے اچھا اس طرح کا عذاب آئے گا، اگر یہ طے ہے عذاب تو بولو ابھی دنیا میں، ابھی آ جائے ہمارے اوپر عذاب۔ وقالوا ربنا، یہ میں نے کل بھی پڑھ کر سنائی تھی، اور انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، عجل جلدی دیا، لنا ہمارے لیے، قطنا ہمارے کھاتے کو، ہمارے کھاتے کا جتنا عذاب ہے، ہمارے حصے کا جتنا عذاب ہے، ہمارے اوپر اترنے والا جتنا عذاب قیامت کے دن آئے گا، وہ ابھی دیا، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ ہمیں بھی پتہ چلے عذاب ہے کہ نہیں ہے، ہمیں بھی معلوم ہو کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے تھے کہ بالکل ہمیں یقین ہے یہ کوئی نہیں عذاب، یہ سب کچھ ایسے ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اندر سے دل ٹوٹے ہوئے تھے، گھبراتے تھے کبھی کبھی، اگر آگے عذاب تو کیا بنے گا، اگر آگے تو کیا۔ اور پھر قرآن کی یہ فصاحت اور بلاغت یہ پھر ان کو ہلاتی تھی، بس چند لوگ رہے ڈٹے ہوئے اس کے اوپر، ورنہ اکثر کے دل ٹوٹ گئے۔ اس پر اعلیٰ ما یقولون، اب یہاں سے قرآن پاک نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی شروع کی۔ آپ بھی دیکھیں، ذہنی طور پر آپ کو ٹارچر کیا جائے، اذیت پہنچائی جائے، جدھر جائیں ادھر لوگ کہہ رہے کچا، جھوٹا جھوٹا جھوٹا، مہا جھوٹا، اور کوئی کہے ساحر ساحر، جادوگر جادوگر جادوگر، اور کوئی کہے دیوانہ دیوانہ دیوانہ، پاگل پاگل پاگل، تو کیا حال ہوتا ہے آدمی کا؟ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ اس پر اعلیٰ ما یقولون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ڈٹ جا، صبر کر، اعلیٰ ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں ان پر ڈٹ جا، صبر کر۔ اور اس صبر کرنے کے لیے آدمی کو تسلی ملتی ہے، بسا اوقات کسی پریشانی میں ہو، دوسرے کو دیکھتا ہے وہ بھی ایک پریشانی میں آیا تھا اور اس نے برداشت کیا تھا، تو اس کو بھی ہمت ہو جاتی ہے مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ فلاں آدمی بھی اسی طرح کی بیماری میں تھا، اس نے برداشت کیا، مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ فلاں جگہ ایسی پریشانی تھی، وہاں کے لوگ ہمت نہیں ہارے، مجھے بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، ہمارے بندے کو یاد کرو، جس طرح انہوں نے صبر کیا اس طرح آپ بھی صبر کیجیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت داؤد کا تذکرہ آئے گا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد کئی انبیاء کرام کا ہوگا۔ ہمارے اعتبار سے سب سے پہلے کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ حضرت شاید سو رہے بھائی، صبر کے معنی میں کس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے؟ ایوب علیہ السلام کا ہونا چاہیے، مگر ان کا تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیے داؤد علیہ السلام پر ایک پریشانی آ رہی ہے، حالانکہ ذل ایدی، وہ طاقت والے ہیں، ہمت والے، وہ کر سکتے تھے، ان کے پاس حکومت تھی، زبردست طاقت تھی، وہ انتقام لے سکتے تھے، مگر انہوں نے صبر کیا۔ جس طرح انہوں نے صبر کیا اس طرح آپ بھی صبر کیجیے۔ آپ کے پاس بھی طاقت ہے، کیا طاقت ہے؟ آپ کے نبوت والے ہاتھ اٹھیں گے، ابھی عذاب آ جائے گا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ ان کو ڈھیل کیجیے، آپ
حملہ گویا آپ کے پاس ہے کہ جیسے آپ ہاتھ اٹھائیں گے عذاب آ جائے گا، لیکن ابھی ان کو ڈھیل دیجیے۔ واصبر، اور آپ صبر کیجیے، واذکر عبدنا، اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجیے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں۔ واذکر عبدنا، اور یاد کیجیے ہمارے بندے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کو ذل ایدی، جو ہاتھوں والے تھے لفظی معنی، اور مراد ہے زبردست طاقت والے تھے۔ اور بیان کیا کرنا ہے کہ زبردست بادشاہ بھی تھے، مگر اس کے باوجود کیا تھے؟ انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ طاقت بہت ہے، بادشاہی بہت بڑی ہے، مگر ہے کیسے؟ انہو اواب، بے شک اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ بادشاہ تو ایسے ہیں، ایک مرتبہ نہا رہے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ان کے اوپر ٹڈیوں کی بارش ہونے لگی، دیکھا ٹڈیاں کس کی؟ سونے کی ٹڈیاں، تو انہوں نے پکڑنا شروع کیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد علیہ السلام، کیا آپ کو تمام ضرورت کی چیزیں جو بھی ایک بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب آپ کو دے دی گئی ہیں، آپ پھر بھی ٹڈیوں کو پکڑنے کے پیچھے لگ گئے؟ یا بار الہ، مجھے سب کچھ مل گیا، مگر یہ آپ کی برکت ہے، آپ کی رحمت ہے، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ آپ کی رحمت تو میں ضرور دوں گا، یہ آپ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، مگر انہو اواب، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے تھے۔ کیسے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ مسلسل روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا جو ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا صوم داؤدی ہے۔ عرض کیا وہ کیا ہے؟ ایک دن حضرت داؤد روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور پورا سال اسی طرح گزارتے تھے، اور اپنے گھر کے اندر آدھی رات عبادت کے لیے رکھی ہوئی، اور آدھی رات تھوڑے سے دوسرے کاموں کے لیے، اور دوسرے حضرات نے کہا نہیں، اپنے پورے گھر کو بانٹ کر رکھا تھا کہ میرے گھر میں کوئی لمحہ خالی نہ جائے کہ جس وقت میں کوئی نہ کوئی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی عبادت کے لیے۔ اور اپنے لیے کون سا وقت رکھا؟ رات کے بیچ کا حصہ جس میں لوگوں کے لیے جاگنا مشکل ہوتا ہے، یہ وقت اپنے لیے رکھا ہوا صرف اللہ کی عبادت میں، مگر انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، آپ ان کو یاد کیجئے، اللہ نے تو طاقت کیا دی تھی؟ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک ہم نے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو، معہو، ان کے ساتھ، اور آگے آ رہا ہے وَالطَّيْرَ، اور پرندوں کو بھی ان کے ساتھ ہم نے مسخر کر دیا تھا۔ پہاڑوں پر بھی حکومت اور پرندوں پر بھی حکومت، اور پہاڑوں پر کیا حکومت تھی، پرندوں پر کیا؟ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ، وہ تسبیح کرتے تھے پہاڑ بھی اور پرندے بھی، بالعشی، شام کے وقت میں بھی، والاشراق، اور صبح کے وقت میں بھی۔ اللہ نے بڑی سریلی آواز دی تھی، وہ زبور پڑھتے تھے، لیکن ایسی بے کے ساتھ پڑھتے تھے کہ پہاڑ جو ان کے ساتھ مگر ہو جاتے تھے، اور پہاڑ بھی اس کو دہرانے لگتے تھے، اور پہاڑ بھی ویسے ہی اس کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے بڑی کمزور بات کہی، کہانی یہ صدائے باز گشت تھی، یعنی جیسے پہاڑ کے پاس آدمی زور سے بولتا ہے نا تو ادھر سے آواز آتی ہے، ارے یہ کوئی بیہودہ بات ہے، پہاڑ کے پاس زور سے گالی دو تب بھی تو ادھر سے جواب آئے گا، یہ کوئی کمال تھا ان کا؟ نہیں، پہاڑ واقعتاً تلاوت کرنے لگ جاتے تھے، اور پہاڑ ہی گزرتے ہوئے پرندے ان کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کے سائے میں آ جاتے تھے، وہ پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی تسبیح کرنے لگتے تھے۔ کیا شان تھی ان کی، اتنی بڑی اللہ نے ان کو بادشاہی اور طاقت دی۔ یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی کی شام کو بھی، والاشراق کو صبح بھی، والطیر، اور پرندے بھی، محشورۃ، اس حال میں کہ وہ جمع کیے ہوئے ہوتے تھے ان کے سر کے اوپر، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح اور اسی زبور کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ کل لہ اواب، یہ سب کے سب، پہاڑ بھی، پرندے بھی، داؤد علیہ السلام بھی، لہ اواب، اسی کے لیے رجوع کرنے والے تھے، اسی لیے اللہ کے سامنے اسی کی طرف متوجہ۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو بڑا مضبوط بنایا، بڑا طاقتور بنایا۔ اب ہم کو قرآن سے ادھر ہٹنا نہیں ہے، ورنہ اس دور کی تاریخ سے اگر واقف کرائیں جو لوگ اس دور کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی پستی کا یہ دور تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی جوانی میں، اور ایک دوسری قوم نے ان پر حملہ کر دیا تھا، قرآن پاک نے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ پھر قتل داؤد جالوت، جالوت نام کے ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کیا، اس کا مقابلہ کیا گیا، اسی موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا۔ پھر بنی اسرائیل کو یہ طاقت ملی،
اور اب ان کی اتنی مضبوط بادشاہی تھی کہ پوری دنیا کی حکومتیں ان سے تھراتی تھی. ایسی شدت نہ ملک ہو, ہم نے ان کی حکومت کو, ان کی بادشاہی کو مضبوط کیا. یہ سب اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ فَصْلًا وَآتَيْنَاهُمْ حِكْمًا, اور ہم نے ان کو دانشمندی عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اور بڑی نعمت, اور اس کے اوپر ایک اور نعمت, وہ فصل الخطاب, اور دو بات کرنے کا سلیقہ. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے. اس امت میں بہت سارے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی, بس اتنا بڑا مسئلہ اور چٹکیوں میں حل, دو ٹوک فیصلہ. اسی لیے عربی میں مشہور ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کی کنیت تھی ابو الحسن, یہ حضرت حسن کے ابا, وہ مسئلہ حل کریں گے. تو جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر لوگ کہتے ہیں قضیۃ ولا ابا حسن اللہ. اب مسائل تو ہیں لیکن حضرت ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. اللہ نے کو صلاحیت عطا فرمائی تھی. یہ صلاحیت انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کامل طور پر فصل الخطاب, دو ٹوک بات کہنا, یہ اللہ نے کو عطا فرمائی. اس تمام کے باوجود کیا کرتے تھے وہ, بولیے نا, بتانا کیا ہے, صبر کر. اس کے باوجود بھی وہ طاقت ہے, حکومت ہے, بادشاہی ہے, زبردست بادشاہی ہے, مگر صبر, مگر برداشت ہے. تو میرے محبوب جس طرح وہ برداشت کرتے تھے, صبر کرتے تھے, اس طرح آپ بھی کیا کیجئے, صبر کیجئے نا. اس لیے صبر کیجئے ان کی باتوں پر. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد, ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے. مطلب انہوں نے کیسا صبر کیا, اس طرح آپ بھی صبر کر کے دکھائیے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسا صبر کیا, قرآن پاک اس کے لیے ایک واقعہ سناتا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور آپ کے پاس کیا وہ جھگڑے والوں کی بات پہنچی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے جھگڑے والے. معاملہ کیا ہوا, حضرت داؤد علیہ السلام رات کو عبادت کر رہے ہیں, اور میں ابھی بتا چکا کہ انہوں نے رات کا وقت بانٹ کر رکھا کہ باقی تو ہر کام ہم اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں, کیونکہ جب اللہ کی رضا کے لیے کام ہو تو آدمی کوئی بھی کام کرے وہ عبادت ہے. لیکن خاص طور سے اللہ کے ذکر میں لگے, اللہ کے لیے سجدہ ریز رہے, میرا گھر اس سے کبھی خالی نہ ہو. ایک وقت وہ ہے جو ان کی خاص عبادت کا ہے. اس وقت میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ کہیں ذرا سی آواز بھی دائیں بائیں سے نہ آئے, اور چاروں طرف اس کے لیے سیکورٹی لگی ہوئی ہے. ایک سیکورٹی کے اوپر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, یعنی پولیس کا پہرا, اس کے بعد BSF کا, اور اس کے بعد آرمی کا, اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کس کا پہرا. اور خود بڑا زبردست ان کا اپنا قلعہ ہے, اس کے اندر کس کی ہمت ہے کوئی چلا جائے. لیکن کیا ہوتا ہے, تصور روح المحراب, یاد کرو جب کچھ لوگ دیواریں پھلانگ کر کے سیدھے ان کے خاص عبادت کے کمرے میں آ گئے, جس کو کہا المحراب. محراب کمرے کے اندر چھوٹا کمرہ, جس طرح یہ ہماری مسجد کا بڑا حالن, اس کے پیچھے یہ چھوٹی سی کمری, اس طرح کمرے میں سے جو کمرہ اصل میں یہ مورچہ ہوتا تھا, لیکن بعد میں مورچہ تو نہیں, لیکن عبادت کے لیے بڑے ہال میں سے ایک چھوٹا کمرہ تنہائی کے لیے نکالا جاتا تھا. اس تنہائی کے کمرے میں وہ عبادت کر رہے تھے. کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر کے, تمام سیکورٹی کو کراس کر کے سیدھے ان کے کمرے میں پہنچ گئے. اذ دخلوا علی داؤد, یاد کرو جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ آئے, ففزع منهم, تو حضرت داؤد علیہ السلام سے گھبرا گئے. یہ ملک الموت تو نہیں آئے, دو آدمی اچانک سیدھے آ کھڑے ہوئے. بھائی کون ہے, کیا لوگ ہیں, میرے جیسے آدمی تصور کرے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہیں کہ اتنی بڑی سیکورٹی سب کچھ ہے وہاں, یہ سیدھے کہاں پہنچ گئے. اللہ اکبر, یہ کیسے آئے یہاں. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا حضرت ڈریے مت, ہم دو بندے ہیں, بکریوں کا کام کرتے ہیں, گڈریے ہیں, بکروال ہیں, ہمارا جھگڑا ہو گیا چھوٹا سا, اس جھگڑے کو لے کر آئے. اب دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنا غصہ آ سکتا ہے اس وقت میں کہ دیکھو یار, پورے دن عدالت میں بیٹھا رہا اور میں بلاتا رہا, آؤ کوئی کسی کا جھگڑا ہے, آؤ حل کرو, آؤ حل کرو. رات کا وقت ہے, اتنی بڑی سیکورٹی لگی ہوئی ہے, اور تمہیں اتنی کیا پریشانی تھی, صبح بھی تو ہو سکتی تھی, اور جھگڑا بڑا معمولی سا جس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی دو چار بندے گھس کے گھر کے اندر کہنے لگے کہ فلاں جگہ سے آئے, ایک جھگڑا ہے. میں نے کہا عورت کا جھگڑا ہوگا, اس کے سوا تمہیں جھگڑے ہوتے ہی نہیں. ویسے بھی تو ماشاءاللہ جنگ کشمیر جنت نظیر تو حروف کے جھگڑے ہیں یہاں, تو اور تو کوئی صحیح بات ہے, مزاح کی بات نہیں. آپ دارالفتہ ہمارا دیکھ لیجیے, جتنے فتوے پوچھے جاتے ہیں صرف نکاح اور طلاق کے, اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں نے کہا یار اس کے لیے آپ سیدھے گھر میں گھس گئے, وہاں سے آپ کو فتوا دوں گا. اور میں نے کہا اتنی جلدی, تو یہ بندے صبح کو تو آ سکتے تھے, رات کے وقت میں آ گئے, دیوار بنا کر کے آئے, سیکورٹی
سب سے پہلے آرڈر کر سکتے تھے، جتنے سیکورٹی پر سب ڈسمس. کیا کر رہے تھے؟ مرے ہوئے تھے لوگ، اندر آ گئے، اتنے سیکورٹی والے کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ نہیں کام کیا تم نے؟ کچھ نہیں کیا. کوئی غصہ نہیں، کوئی ذرا سا چہرے کے اوپر سلوٹے نہیں، اور بیٹھ کے ان کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے. اور جھگڑا بھی کیسا عجیب سا، ایک کہتا ہے جناب میری ہے ایک بکری، اور دوسرے کے لیے کہتا ہے اس کی ہے 99، یہ مجھے کہتا ہے تو ایک بھی مجھے دے دے. اب بتاؤ یہ ظلم ہے کہ انصاف ہے؟ سب بندے کہیں گے انصاف ہے. اب وہ ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں نے کہا اچھا آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی کسی کی بیوی تھی دوسرے کے نکاح میں چلی گئی، بتاؤ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا کوئی دنیا کا مسلمان ایسا ہوگا اس کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ بھئی جب بیوی ایک کی ہے تو کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ تو سب کو معلوم ہے. میں نے کہا میرے سے کیا پوچھنے آئے؟ کہتے ہیں نکاح فتوے دے، فتوے کے بغیر نکاح چلے گا. میں نے کہا یار اس کا فتوے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آپ لیکن پھر بھی یہ انسانی مزاج ہے، پوچھتے ہیں تو میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ ایک ہی دینار ہے، دوسرے کی ایک، وہ کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے. وہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ حضرت یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے؟ سب کو معلوم ہے یہ تو زیادتی ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ اور کہا نہیں وہ جو 99 والا ہے نا عزانی فی الخطاب، وہ باتیں کرنے میں مجھ پر غالب آ جاتا ہے. کہتا ہے تیری ایک سے ہوگا کیا؟ نہ تیرا خرچہ چلتا ہے اس ایک سے، نہ تیرا گھر کا نظام چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے تو مزدوری بھی نہیں کرتا، پورے دن اس کی پوچھ پکڑے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے. مجھے دے دے کم سے کم میری سینچری ہو جائے تو سینکڑا پورا ہو جائے میرا. تو عزانی فی الخطاب مجھ پر باتوں میں غالب بھی آ جاتا ہے. یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں. اور مفتی شفیع صاحب نے اسی پر لکھا کہ جو آدمی لوگوں کے مسائل حل کرے یا مسئلہ بتائے خاص طور سے، اس کو اسی طرح کا دل گردہ رکھنا ہے. کوئی رات کو بھی آئے گا 1 بجے فون کی گھنٹی بجی، میں نے سوچا ضرور تو بن گیا، فون اٹھایا، میں نے کہا خیریت ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ہوا، کیا کیوں فون کر رہے ہیں؟ اور مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی. کی مسئلہ دسو کی ہے؟ اے مرغے کی لت کھانی کیسی؟ میں نے کہا کوئی لت آ گئی آپ کی سوچ میں کھانی ہے؟ کھانی نہیں، ان کی دوستوں میں مذاکرہ چل رہا ہے، دوست تھے گپے لگا رہے گا، کوئی مسئلہ پوچھ رہے. لیکن جس کو مسئلہ بتانا ہے اس کو ایسا ہی دل گردہ رکھنا ہے. کوئی رات کو بھی آئے گا، کوئی دن میں بھی آئے گا، وہ پوچھیں گے تھوڑی کمانا ہے. ففزع منهم، حضرت داؤد علیہ السلام سے گھبرا گئے. قالوا لا تخف، کہا ڈریے مت. خصمان، ہم جھگڑے کے دو فریق ہیں. بغى بعضنا على بعض، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے. فاحكم بيننا، ہمارے بیچ میں فیصلہ کیجیے. بالحق، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے حضرت. ولا تشتت واهدنا، اور ولا تشتت، اور کسی ایک کی طرفداری مت کیجیے. فیصلے میں ایک کی طرفداری کرنا، لا تشتت، زیادتی نہ کیجیے. آپ کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، میرے پاس ہی آ جائیں، سب کا مزاج برابر ہے. آپ آ کر کے مسئلہ پوچھیں اور کہنے مولوی صاحب خدا کے لیے زیادتی نہیں کرنا، انصاف کی بات کرنا، ایک دم اس کا چہرہ لال ہو جائے گا. میں نے کون سی زیادتی کی؟ آپ مجھے وقت سے پہلے کہہ رہے ہو فیصلہ کرو اور انصاف سے کرو، وہ زیادتی مت کرو. آپ نے کیسی یہ بات کی؟ ہر بندہ یہی کہے گا. لیکن یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام، کوئی غصہ نہیں اس کے اوپر بھی. وہ کہہ رہے ہیں فاحكم بيننا، ہمارے بیچ میں فیصلہ کرو. بالحق، انصاف کے ساتھ. ولا تشتت، اور زیادتی نہیں کرنا. واهدنا الى سواء الصراط، اور حضرت ہم کو سیدھا راستہ بتاؤ، ہم میں سے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. ہم نے عربی میں ایک کہاوت پڑھی تھی، ایک مہمان کسی کے یہاں ٹپک گیا، اب جاتا نہیں، کیسے پتا چلا یہ کب جائے گا؟ تو میاں بیوی نے جھگڑا کیا آپس میں. تو بیوی نے کہا اس سے جا کر کہ قسم اس خدا کی، اس خدا کے واسطے آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو ہمارے یہاں 2 دن کا مہمان بنایا، ہم میں سے ظالم کون ہے؟ شوہر نے کہا اس خدا کے واسطے فیصلہ کیجیے جس نے آپ کو ہمارے یہاں 3 دن کا مہمان بنایا، ہم میں سے ظالم کون ہے؟ اس نے کہا اس خدا کے حوالے سے بات کرتا ہوں جس نے مجھے بغیر کسی تعداد کے آپ کے یہاں مہمان بنایا ہے، کوئی معلوم نہیں ظالم کون ہے. واهدنا الى سواء الصراط، میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو مسئلہ کیسا پوچھ رہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے، کتنی سختی سے پوچھ رہے ہیں، سخت بات کر رہے ہیں. لیکن قرآن کو یہی دکھانا ہے کہ داؤد علیہ السلام طاقت والے بادشاہ ہیں. ابھی آرڈر کر دیں، پہاڑ مسخر کیے ان کے لیے. یہ مانا بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کو آرڈر کریں ان کی چٹنی بنا دیں. بےہودہ لوگ، یہ وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان اتنے برداشت کرنے والے دل میں بیٹھے رہے عدالت میں. ایک بندہ نہیں آیا، جیسے شام کو گھر میں گھسے اور دروازہ کھٹکھٹ بجایا، اندر پہنچا جی میرا مسئلہ حل کرو. حضرت کو غصہ ہے، جب پورے دن میں بیٹھا رہا
کیوں نہیں آیا فیصلہ کرانے؟ اب یہ میرا پرائیویٹ وقت ہے، اس میں گھس گیا آ کر کے کوڑا اٹھایا مار دیا اس کو. لیکن پھر اس سے معافی مانگی، پھر اللہ سے معافی مانگی، اور بعد میں کہا اس کو پھر حج کرایا کہ میرے سے غلط. اور پھر اپنے آپ کو کہا عمر تو وہ گڈریا تھا جس کا باپ کہتا تھا تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے، اللہ نے تجھے یہ مقام دیا اور اب ایک بندہ تجھے آ کر کے انصاف مانگتا ہے اور تو کہتا ہے وقت پر کیوں نہیں آیا؟ کیا انصاف مانگنے کے لیے بھی کوئی وقت ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. یہ سب کچھ ثابت کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہماری رہنمائی کیجیے سیدھے راستے کی طرف. کیا مقدمہ ہے جی؟ إِنَّ هَٰذَا أَخِي، یہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے، ہو سکتا ہے حقیقی بھائی ہو. لَهُ 99 نَعْجَةٌ، اس کی ہیں 99 نعجتاً دمبیاں. دمبی ترجمہ کرتے ہیں وہی بکری کی ایک قسم ہے، دیکھنا ہو دمبی تو نمروٹا چلے جائیے، وہ جس کی بڑی پونچھ ہوتی ہے پیچھے وہ چکلی سی، اس کی ہیں 99 دمبیاں. ولی ناجت واحدہ، اور میری ہے ایک ہی دمبی. فقال اکفلنیھا، تو یہ کہتا ہے اکفلنی، حوالے کر دے، نی میرے، ہاں اس کو میرے حوالے کر. وعزنی فی الخطاب، وعزنی، اور یہ دبا دیتا ہے نی مجھ کو فی الخطاب، باتیں کرنے میں. میں نے وہ طریقہ بتایا نا کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تو ایک کو کیا کرے گا، سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ بیوی بچوں کو کچھ دے سکتا ہے. ایک بھیڑ کی پوچھ پر پکڑے پکڑے چل رہا ہے، مجھے دے دے کم سے کم میری سینچری پوری ہو جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے نہیں کہا بے وقت کیوں آئے، نہیں کہا تم نے مجھے کیسے کہا کہ حساب سے فیصلہ کرنا، زیادتی نہیں کرنا، میں نے کبھی کوئی زیادتی کی ہے، یہ نہیں کہا. صبح کا انتظار کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کہا. یہ کوئی پوچھنے کی بات آ گئی. سب کو معلوم ہے نا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. ایک کی نگاہ میں ایک اور وہ ایک بھی کھینچ رہا ہے. اور حقیقت یہی ہے، ایک والا کبھی نہیں 99 والے کی کھینچتا، یہ 99 والا ہی ہر دور میں کیا کرتا ہے، ایک کی کھینچتا ہے. اشارے سے مثال میں بات سمجھاتا ہوں، سمجھ گیا؟ یا کسی غریب کی علاقے میں مالدار چلا جائے، سارے غریب خوش ہوتے ہیں. اس اگر وہ ان کے یہاں چائے پی لے وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے بابو جی نے چائے پی، کہتے ہمارے ایک بابو جی آ رہے ہیں ہم جھونپڑی والوں کے ہاں. لیکن اگر بابو جی کے محلے میں جھونپڑی والا چلا جائے، ایک جھونپڑی لگائے، تو پھر تو دیکھو اس کے چہرے کی سلوٹیں، یہ بدبخت، یہ تھرڈ کلاس لوگ، ان کو کیا شرم نہیں آئی ہمارے محلے میں آتے ہوئے. 2014 میں سری نگر میں سیلاب آیا، کچھ ایسے موٹے لوگوں کے محلے تھے، وہاں غریبوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن جب سیلاب یہاں تک پہنچ گیا نا تو ان کو روٹی دینے کے لیے غریب ہی گئے. تو اس میں موٹے آدمی نے تبصرہ کیا کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جن کو ہم گلی میں نہیں گھسنے دیتے تھے آج انہی کے ہاتھ سے ہم لقمہ کھا رہے ہیں. آپ ذہن کو سوچ سکتے ہیں کیسا ہے. یہ 99 والا ہی کھینچتا ہے، ایک والا کبھی ایسا سوچتا نہیں ہے. اور لقد ظلمک، فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے لقد ظلم، یقینا ظلم کیا اس نے کا تجھ پر بسوال نعجتک، تیری دمبی کو مانگ کر الی نعاجہ، اپنی دمبیوں سے ملانے کے لیے. ایک ہونے والا شور نہ کرو، قرآن ہو رہا ہے، شور کر رہے ہیں. لقد ظلم بسوال نعجتک، یقینا اس نے ظلم کیا ہے تیری دمبی کو مانگ کر الی نعاجہ، اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سارے خلطاء، آپس میں مل کر رہنے والے یا رشتے دار، جن کو ہم کہتے ہیں جب والے شریکے، یہ بہت سارے شریکے، لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ضرور بے ضرور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر ایسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں. زیادہ تو وہی لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، اور یہی 99 والے ہیں جو ایک ہی بھی کھینچتے ہیں تاکہ ہماری سینچری پوری ہو جائے. ہاں ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ محنت اور مشقت سے کماتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تھیلا لے کر کے غریبوں کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر کوئی قبول کر لے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ غریب ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، مگر قلیل نہ ہو، وہ تو بہت ہی تھوڑے ہیں. اب وہ لفظ آ گیا جندم ما، اوپر والا میں نے کہا تھا یہ جو ماں بعد میں آتا ہے اس کے معنی بہت ہی کم. اب یہاں آیا قلیل ما، بہت ہی کم ہیں ہم ایسے لوگ. یہ تو ان کا فیصلہ کر دیا. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یقین کر لیا، انما فتناہ، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے. یا امتحان لیا، ان کے
کے صبر کا امتحان، ان کی طاقت کا امتحان. اتنا بڑا بادشاہ آج تو چلا جائے وائٹ ہاؤس میں، اسی طرح اچانک کیا ہوگا اس کا؟ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا اس کا؟ ایک آدمی اچانک چلا گیا اتنے بڑے بادشاہ کے، اور سیدھا اس کے اپنے ذاتی کمرے میں، وہ بھی محراب، بڑے ہال کے بھی اندر جو چھوٹا کمرہ تھا اس میں پہنچ کے دو آدمی، اور مقدمہ میں بالکل بیکار سا، کوئی خاص مقدمہ نہیں، مگر اس کے اوپر ان کو کوئی غصہ نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صبر کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، فاستغفر اللہ، انہوں نے اپنے رب سے بخشش چاہی. کوئی خطا اور لغزش نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کہ اے خدا کیا معلوم تیری شان کے لائق جیسا تو چاہتا تھا ویسا میں نہیں کر سکا، مجھ سے اگر کوئی خطا ہو گئی تو تم مجھے معاف کر دے. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گر پڑے وہ رکوع کرتے ہوئے، وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ ان کی شان تھی. تبا ابا، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے، یہاں پر بھی سجدے میں گرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. لیکن کیا کوئی مسئلہ تو ایسا بھی تھا کہ جس میں وہ سمجھتے تھے کہ لغزش تو نہیں کہیں ہو گئی مجھ سے؟ تو بعض لوگوں نے ذکر کیا، کچھ تو بڑی بیہودہ باتیں ذکر کی، وہ تو میں خانہ خدا میں ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں کہ وہ بائبل میں ایسا لکھا، اور بائبل یار اس میں لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں سے وہ بدکاری کرتے تھے تاکہ ہماری آگے اولاد پیدا ہو جائے. اس بائبل کی بات کرتے ہو تو جھوٹ کا پلندہ ہے. اور جان بوجھ کر انہوں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف جھوٹی کہانیاں گھڑی، کیونکہ ایک بڑا طبقہ ان کی بادشاہی سے راضی نہیں تھا. اور بادشاہ کتنے بھی نیک ہو مگر سارے راضی نہیں ہوں گے، کچھ مفت خورے ہوں گے، وہ چاہیں گے ہم کو ڈکیتیاں کیوں نہیں کرنے دیتے، ہم کو چوریاں کیوں نہیں کرنے دیتے، وہ تھوڑے راضی ہوں گے. ایسا ایک طبقہ تھا جو ان سے روٹھا ہوا تھا، وہ جھوٹی کہانیاں گھڑتا رہتا تھا ان کے خلاف. ان کی بات ہم نہیں کرتے. البتہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو خاص طور سے سجدہ میں اللہ کو یاد کرنا یہ ایک الگ قسم کی عبادت ہے، اور اس کے الگ قسم کے نتائج ہیں. وَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے معاف کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، وہ